کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کہیں سفر پر تشریف فرما ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں مصطفیٰ جان عالم نور مجسم شفیع معظم ہادی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آج رات ہم نے سٹے پڑاؤ یہاں کرنا ہے۔ اس جگہ پر ہم رک گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہوا کرتی تھی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سواری کے کجاوے کو باندھا کرتے تھے۔ کجاوے کو کس کر کے باندھنا، اس کے معاملات کو حل کرنا، یہ ان کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی۔ کہتے ہیں سردیوں کا موسم تھا، ہم جس علاقے میں تھے وہ بھی جو ہے وہ بالکل کھلی جگہ تھی، تو سردی پھر اور زیادہ تھی۔ کہتے ہیں جب وقت فجر ہوا، اور اکثر ایسا ہوتا سفر کے دوران کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر سے پہلے، یعنی ابھی تک جو ہے وہ رات کی تاریکی ہوتی، آپ بیدار ہوتے اور حکم فرماتے کہ سواریوں کو جو ہے وہ چلایا جائے، نماز فجر ہم آگے جا کر ادا کریں گے۔ اکثر سفر کے اندر یہ معمول ہوتا، کبھی تبدیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر سیرت نگاروں نے یہی لکھا ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں جن کی ڈیوٹی تھی کجاوا باندھنے کی، فرماتے ہیں کہ میں جب بیدار ہوا اٹھا تو مجھے غسل کرنے کی حاجت تھی، یعنی میری طبیعت اس طرح نہیں تھی کہ میں اب جو ہے وہ بغیر غسل کیے کوئی کام کروں، اور پھر اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کجاوے کو ہاتھ لگانا تھا جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس موجود ہوتا تھا۔ تو میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا، میں نے کہا بھئی جب تک میں جو ہے وہ غسل نہیں کر لوں گا اس سے پہلے میں نے کجاوا نہیں باندھنا، حضور کے کجاوے کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ میں نے پاس سوئے صحابی کو جگایا، میں نے کہا یار جلدی کرو، تم ذرا ڈیوٹی کرو، یہ چونکہ ڈیوٹی میری تھی تو میں نے پانی گرم کرنا ہے، پھر غسل کرنا ہے، تو کہیں جا کر دیر ہوگی، تو تم ایسا کرو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کا کجاوا باندھ دینا، یہ کام تم کر لینا، میں بغیر وضو بغیر غسل کیے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی، کام جو ہے وہ چل پڑا۔ جو بات میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں، صحابی رسول فرماتے ہیں جب میں رات کی تاریکی میں اٹھا، میں نے کیا دیکھا کہ درخت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے قریب آ کر اس کی ٹہنیاں حضور کے چہرے کے دائیں بائیں پھیلی ہوئی ہیں۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا۔ جب میں اٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آیا، جیسے ہی قریب آیا ٹہنیاں اوپر چلی گئیں، درخت وہاں سے چلتا ہوا تھوڑا سا پیچھے جا کر رک گیا۔ کہتے میں نے یہ سارا منظر دیکھ لیا، لیکن دل ہی دل میں یہ تھا کہ یہ بڑا عجیب سا منظر ہے، کبھی دیکھا نہیں ہے۔ کہتے میں نے جلدی سے غسل کیا، تب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سفر شروع فرما چکے تھے۔ میں نے اپنی سواری کو ایڑ لگائی، یعنی دوڑ لگائی۔ قریب جب ہوا، جیسے ہی قریب ہوا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم لبہائے مبارک سے مسکرا پڑے۔ حضور کی مبارک ہنسی اذا ضاحک یتلالو فی الجدر، کتنے سونے محبوب ہیں جب مسکراتے ہیں سامنے کے در و دیوار روشن ہو جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب یہ منظر میں نے دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا مسکرا کر میری دیکھ کر فرماتے ہیں کہ میرے غلام، میرے امتی، لگتا ہے کجاوا تم نے نہیں باندھا۔ اب ظاہر سی بات ہے انسان کو جس سے کام جو ہے وہ کرنے کی یا جس سے کام لینے کی عادت ہو، اب نیا بندہ ہو تو وہ اپنے حساب سے کرتا ہے، بندہ کہتا ہے نا یار وہ پہلے والا مزہ کوئی نہیں ہے، وہ جو پہلا کرتا تھا وہ والا مزہ کوئی نہیں۔ کہتے ہیں حضور مسکرا کے فرماتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ماحول بڑا خوشگوار ہے، میں نے اگلی عرض پیش کر دی، یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی ہے، میں چونکہ اس طبیعت میں نہیں تھا کہ میں آپ کے کجاوے کو ہاتھ لگاؤں، اور پھر کجاوا کوئی عام نہیں ہے، یہ تو نبیوں کے سلطان کا کجاوا ہے، یہاں تو مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، تو میں بغیر غسل کیے کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن یا رسول اللہ میری گزارش یہ ہے کہ جب میں اٹھا، میں نے اس وقت ایک منظر دیکھا کہ درخت جو ہے وہ آپ کے چہرے کے قریب آ کر ٹہنیاں اپنی دائیں بائیں آپ کے چہرے کے ارد گرد بچھا کے کھڑا تھا۔ پھر جب میں قریب آیا تو وہ پیچھے ہٹا، ٹہنیاں بھی اوپر چلی گئی، وہ بھی پیچھے چلا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلام، اصل میں یہ درخت مجھے پہلے سے جانتا ہے، پہلے سے یہ جانتا ہے، پہلے کبھی زندگی میں یہاں سے گزرا تھا اور یہ مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ آج جب میں یہاں آ کر سویا تو اس درخت نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ مہربانی فرما، وہ جو تیرا محبوب جس کو تو نے عظمتوں سے، عزتوں سے، شانوں سے، رفعتوں سے، بلندیوں سے نوازا ہے، آج وہ ہمارے آنگن کے اندر تشریف فرما ہے، اجازت دے دینا میں تیرے یار کی بارگاہ میں جا کر درود پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہم یہاں درود پڑھیں، محبتوں کا ثبوت دیں تو مدینے میں خبر جاتی ہے۔ بتائیں یہاں اللہ نے پتھروں کو بھی جان عطا فرمائی ہے، پہاڑوں کو بھی جان عطا فرمائی، درختوں کو بھی یہ پہچان دی ہے،
تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت نے رب کی بارگاہ میں گزارش کی، ریکویسٹ کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گزارش کو قبول فرمایا. اس نے دائیں بائیں اپنی جڑیں ختم کی، قریب ہوا، میرے قریب آ کر ٹہنیاں قریب کر کے جب تم نے دیکھا یہ اس وقت سونے محمد پہ درود پڑھ رہا تھا. اور ایک منظر یہاں سے یہ بھی سمجھ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ فرمایا کرتے تھے صحابہ تم سوتے ہو میں بھی سوتا ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ تم سو جاتے ہو تمہارا دل بھی سو جاتا ہے، میری صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل مصطفیٰ جو ہے وہ جاگتا رہتا ہے. عقیدت اور محبت سے پڑھ لیجئے صلاۃ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا محبوب رب العالمین.